بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اینالسٹ اور اسکالر زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے OIC میں خطاب کر کے دنیا کو ہلا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر افغانستان کی بر وقت امداد نہ کی گئی اور اس کو سٹیبل نہ کیا گیا تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کو کتنے بڑے بڑے سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں، جن میں سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی کا ہے۔ اگر افغانستان کی حکومت کولیپس کر جاتی ہے اور وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو دہشت گرد کی بڑی بڑی تنظیمیں، جن میں سب سے سر فہرست ISIL ہے جو کہ ابھی غیر فعال ہے، اس کو فعال ہونے کا موقع مل جائے گا اور وہ افغانستان کو اپنا مرکز بنا کر متحد ہو جائے گی، اور اس طرح نہ صرف دنیا بلکہ عالمی امن کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ OIC میں بات کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ 41 سال کے اجلاس میں جو پاکستان میں ہوا تھا اس میں اور آج 41 سال کے بعد بھی جو افغانستان کی ڈسکسٹنگ سچویشن ہے اس پر بات ہو رہی ہے، تو خان صاحب نے اس پر بڑی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کہ جس ملک کے اوپر 40 سال سے سامراجیت اور جارحیت ہو رہی ہو، اور جس ملک کی حکومت کرپٹ ہو، اور جہاں پر لمبے عرصے سے بھوک و افلاس کا دورہ ہو، اور جس ملک کے بینکی نظام کو غیر فعال کر دیا گیا ہو، اور جس کے ریزرو منجمد کر دیے گئے ہیں، اور جس ملک پر سلامتی کونسل کے جو مستقل رکن ہیں وہ مزید پابندیاں لگانے کے لیے دوسرے ملکوں کو مجبور کر رہے ہوں، تو ایسی صورتحال میں کوئی سے بڑا ملک بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور کولیپس کر جاتا ہے۔ اگر کسی بڑے سے بڑے ملک کے پاس بھی اپنے ہسپتالوں کو چلانے کے لیے پیسہ نہ ہو، عوام کو جو اس کے سول سروینٹ ہیں ان کو دینے کے لیے تنخواہیں نہ ہوں، اور ملک کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہو، تو ایسی صورت میں کوئی بھی ملک گھٹنے ٹیک دے گا۔ افغانستان کی حکومت تو پہلے ہی 75% بجٹ بین الاقوامی امداد پر مشتمل ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصانات ہوئے ہیں، اس میں کراس بارڈر جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے اس میں تقریباً کوئی 80,000 پاکستانی اپنی جان گنوا چکے ہیں، اور تقریباً پاکستانی خزانے کو کوئی $1 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 3.5 ملین افغانی ابھی تک پاکستان میں اوور اسٹیئر موجود ہیں۔ تو یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک غریب ملک جو ابھی ڈیولپنگ صورتحال کے اندر ہے اور جس کی خود کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہے، اور اس کے اوپر اتنا بڑا ریفیوجی کا بوجھ ہے، تو خان صاحب نے بتایا ہے کہ خدارہ جو امت مسلمہ ہے وہ اس بات پر غور کرے کہ جو ہمسایہ ممالک افغانستان کا اتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ اب سب سے بڑا بم جو UNO کے سیکرٹری جنرل مرٹن گریفٹ نے OIC کے اجلاس میں گرایا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے افغانستان کی جو UNDP کی تحقیقاتی رپورٹ بیان کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگلے سال کے مڈ تک 97% افغانستان کی جو آبادی ہے، جو لوگ ہیں، وہ غربت و افلاس کا شکار ہو جائیں گے، اور ایک سال کے اندر 30% افغانستان کی GDP ختم ہو سکتی ہے، اور کوئی 29% انپلائمنٹ ریٹ ہے جو ڈبل ہو سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایک سال کے اندر ہوگی، اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے UNDP کے مطابق، اس کے مطابق کوئی 63% آبادی بھوک و افلاس کا شکار ہے، جو اگلے سال کے مڈ میں 97% تک پہنچ سکتی ہے۔ It is a disgusting situation not for Pakistan but the other countries. It happened so and the government of Afghanistan get collapsed, then the terrorist attack will be done in Pakistan and other countries. So we should all aware of that. اب OIC میں جو بڑے رہنما میں خطاب کیا اس کے اندر ریپبلک آف جو ٹرکی ہے اس نے سب سے اہم کردار ادا کیا اور اسلامی اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کیا، اور بتایا کہ اس افغانستان کی جو موجودہ کشیدگی ہے اور جو صورتحال ہے اس کا امیجیٹ حل نکالا جائے۔ OIC کے اجلاس میں بتایا گیا کہ 9/11 کے حملے کے بعد اسلام اور دہشت گردی کو جوڑنے کا جو غیر مسلم پروپیگنڈا ہے وہ کیا ہے، اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں اسلامک فوبیا کو بڑا فروغ ملا ہے۔ اسلامک فوبیا سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلم لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں اور ہم شدت پسند ہیں، اور ہم اپنے مذہب کی خاطر کوئی بھی بڑے سے بڑا قدم اٹھا کر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔
حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عالمی برادری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گرد کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب تو اسلام ہے جو ہمیں دہشت گردی اور ایسے کاموں سے روکتا ہے۔ اب جو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس جو سلامتی کونسل ہے اس میں 31 نکات پیش کیے گئے اور ان پر اتفاق کیا گیا ہے، جن میں سب سے بڑے نکات افغانستان کے لیے امیجیٹ فنڈ ریزنگ ہے، جس کے لیے سعودی عرب نے امیجیٹ قدم اٹھاتے ہوئے کو $1 بلین کی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسلامک ٹرسٹ فنڈ کا قیام ہے، جو UNO کے ساتھ مل کر اور یونیسیف کے ساتھ مل کر افغانستان کے لوگوں کے لیے خوراک اور دوسرے ڈیزاسٹر کو مینج کرے گا۔ اس کے بعد افغانستان کا جو بینک نظام ہے اس کو جلد فعال کیا جائے گا، جس کے لیے آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کام کرے گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عالمی برادری سلامتی کونسل پر زور ڈالے گی کہ وہ افغانستان پر مزید پابندیاں نہ لگائے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو افغانستان کی عوام تو پہلے غربت و افلاس کا شکار ہے۔ پابندیاں افغانستان کی گورنمنٹ پر لگائی جائیں لیکن افغان عوام کے اوپر نہ لگائی جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری کہاں تک سلامتی کونسل کو کنونس کر سکتی ہے، اور تمام ممالک جو ہیں ان کو آگے کے لائے عمل کے لیے جو روڈ میپ ہے وہ دے دیا گیا ہے، جس پر چل کر امت مسلمہ اور باقی دنیا بڑے خطرناک جو عزائم ہیں دہشت گردوں کے ان سے بچ سکتی ہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔